الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال تعالى في موضع آخر والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، میرے معزز علماء کرام اور مہمانان اعظام اور میرے عزیز طالبہ و طالبات، میں آپ تمام حضرات کو اول پہلے کے اندر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جن بچوں نے اپنا یہ پروگرام جو پیش کیا بہترین انداز کے اندر دل خوش ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ کوششوں کو مزید قبول فرما لے، اور جو اساتذہ کرام ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں اور اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ تمام طلباء نے بہت اچھا اپنا پروگرام پیش کیا ہے. میں ایک شعر کے ساتھ میں انہیں سمانت کرنا چاہتا ہوں کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ہاں میرے عزیز بچوں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا ہے. اب آگے چونکہ ساری باتیں حضرت مولانا مفتی الرحمان صاحب کی جانب سے آپ حضرات کی کوشش گزار ہوئی ہیں. بچن کلیمے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں اور اپنی جگہ لے لوں. عزیزان گرامی، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور ربانیون والاحبار، ربانیون سے مراد رب والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور احبار سے مراد علم والے ہیں. والربانیون والاحبار سے مراد علماء کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم کام سپرد کر دیا ہے، اور یہ کام ان کے ذمے میں کر دیا. اس کو آگے بیان کیا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ نے انہیں فرض منصبی دے دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کتاب اللہ کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کی حفاظت کے لیے، یعنی ان کے الفاظ کی حفاظت کے لیے حفاظ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. کہ حفاظ کرام اپنے سینوں کے اندر جو قرآن کریم کے نقوش کو لے کر جو چل رہے ہیں، ہاں یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حفاظت ہے. میرے دوستو، ایک آیت کریمہ سناتے چلو. اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اعتراض اس پر ایک چھوٹا سا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے حفاظت فرمائیں گے. حفاظت کرنے کے لیے حافظ کا ہونا ضروری ہے کہ جو حفاظت کرے، موقع پر اس کا ہونا ضروری ہے جو حفاظت کرے. تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے، ہاں اگر کوئی بادشاہ وقت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت میرے ذمے ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاں کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے بادشاہ چوکیدار بن کر کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ سرحدوں کی جو حفاظت ہوگی ہاں یہ بادشاہ اپنے فوجوں کے ذریعے سے کرے گا. اسی طرح سے قرآن کریم کی حفاظت اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. مطلب یہ ہے کہ میں حفاظ کرام کی جماعت کو پیدا کروں گا ہاں جو اپنے سینے کے اندر آپ کتاب اللہ کو محفوظ کریں گے. ہاں تو الفاظ قرآن کے محافظ کون؟ حفاظ کرام ہیں. اور معانی قرآن کے محافظ کون؟ مفسرین قرآن ہیں. قرآن کی تفسیر کرنے والے جو ہمارے یہاں پر جو طالبات جو بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری باتوں کو غور سے سنیں. جو ہمارے یہاں پر طالبات جو بیٹھی ہوئی ہیں، یہ طالبات جو یہ مفسر قرآن ہیں، یہ جو حافظ قرآن ہیں. یہ قرآن کی حفاظت کرنے والوں کو حافظ قرآن کہیں گے، اور قرآن کی تفسیر کی حفاظت کرنے والے کو مفسرین قرآن کہیں گے. الفاظ کی حفاظت حافظ قرآن کرے گا، معانی کی حفاظت مفسر قرآن کرے گا. اسی طرح سے الفاظ حدیث کی جو حفاظت کرے گا اس کو محدث کہا جاتا ہے، اور جو اس کے معانی کی حفاظت کرے گا اس کو فقیہ کہا جاتا ہے. گویا کہ دو باتیں ہیں، ایک تو
اور ایک ہے اس کی سمجھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ دیے اور اس کے لیے افراد دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے فہم و فراست کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو پہنچایا. اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے مفسرین کو اور اسی طرح سے فقہاء کی جو جماعت کو ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا. اب یہ جو ہمیں سمجھ کیسی عطا فرمائے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. یہ وہ قوم ہے جو بات کو سمجھتی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ الفاظ الگ ہیں، اس کی سمجھ الگ ہے، اور یہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہمارے اندر جو تعلیم آئے گا. جب علم آئے گا، تو علم آنے کے بعد میں انسان کے اندر سمجھ آئے گی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہلا کے بارے میں تو کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہاں پر جو علم والے کا مقام ہے. آپ جو فقہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے تو ایک کتا ہے جو راستے میں چلنے والا ہے. اگر یہ شکار کرے تو ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے اس کا شکار. لیکن وہیں پر قلب معلم ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے. تو یہ قلب معلم جس کو تعلیم دی اس کا جو اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے، مقام بڑھ جاتا ہے. جب مقام بڑھ جاتا ہے وہ شکار کرتا ہے، وہ شکار ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے، شکار ہمارے لیے حلال. اب یہ علم جس چیز کے علم حاصل کرنا یہ جو ضروری ہے. ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو جو سکھائے، قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرے اور دوسرے کو تعلیم دے. میرے دوستو، علوم اصلیہ کو کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ علوم اصلیہ کو حاصل نہ کیجیے. آپ شوق سے پڑھیے، آپ فنون کی کتابیں پڑھیے، آپ فلسفے کی کتابیں پڑھیے، آپ سائنس کی کتابیں پڑھیے، آپ جو دیگر جو آپ تمام جو کتابیں آپ پڑھ لیجیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں علوم دینیہ کو فراموش نہ کیجیے. اگر جو علوم دینیہ کو اگر فراموش کر دیا تو میرے دوستو ہم تہی دامن یہاں پر بھی رہیں گے اور تہی دامن وہاں بھی رہیں گے. ہمارا آخرت میں جو یہ علوم ہمیں جو فائدہ نہیں دینے والے. ہماری ڈگریاں قبر تک محدود ہیں، ہماری جو ڈگریاں قبر تک محدود ہیں. اس کے آگے جو مسئلہ چلے گا وہ قرآن کریم کا چلے گا. اس لیے قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھ لیں، تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں. یہ جو صورتیں اللہ نے جو قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی ہیں ان کی تفسیروں کو اٹھا کر پڑھ لیں. آپ رات میں سورہ ملک پڑھے، سو جائیں، انتقال ہو جائے، یہ حفاظت کی ذمہ داری لیتی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ کی یہ سورہ ملک مردے کو چاروں طرف سے، پڑھنے والے کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو جو جنت کے اندر جو داخل کراؤں. تو میرے دوستو یہ عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ہمیں عطا فرمائی. اب اسے حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. اس کے لیے سب سے پہلے طالب علم اپنی نیت کو جو درست، اصل نیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت ہوتا ہے. جیسی نیت ہوگی وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جیسی بندے کی نیت ہوگی ویسے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. جیسی بندے کی نیت ہوگی ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ جزا اور بدلے کا معاملہ فرما دیں گے. اگر نیت درست ہے تو ہمارا عمل درست ہے. اور اگر نیت اگر خالی ہے، نیت دکھلاوا ہے، نیت اگر ہماری نیت کے اندر اگر فطور ہے تو میرے دوستو ہماری محنتیں رائگاں ہیں، بیکار ہیں، ہمارا عمل بیکار ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں جن کو لایا جائے گا 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک ان میں سے مجاہد ہوگا، ایک مالدار ہوگا اور تیسرا کون ہوگا؟ عالم دین ہوگا. تینوں کو اللہ کے بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا. اللہ ہر ایک کو تمہیں پوچھے گا، سوال کرے گا. ہر ایک سے اللہ کہے گا کہ اے مالدار میں نے تجھے مال دیا، میں نے میری نعمتیں تجھ پر نچھاور کی، میں مال اللہ کا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کماتے تو ہمارا مال لے لو، یہ مال اللہ کا ہے، دیا ہوا اللہ کا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اور ہمارے لیے کیا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک. اور یہ جو ہے باقیات الصالحات یعنی ہمارے جو نیک اعمال ہیں. میرے دوستو یہ اعمال ہمیں کل قیامت کے دن جو ہے کام آئیں گے. اور یہ جو ہے مال، یہ متاع، یہ سارا کے سارا یہیں پر دھرا کے دھرا جو ہے رہ جائے گا. تو میں عرض
کر رہا تھا کہ اپنی نیت کو جو ہے درست کرنا. نیت درست ہوگی تو سارا عمل درست ہوگا، اور اگر نیت میں گڑبڑ ہے تو عمل کے اندر گڑبڑ ہے. حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ لا عمل لمن لا نیت. اس شخص کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے جس کی نیت جیسے نہیں. عمل کے قبول کرنے ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. یحییٰ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے نیت کو سیکھو. نیت اس لیے کہ نیت عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، بہت بڑے مفسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ آپ کی نیت کو سیکھو. نیت بھی سیکھنے کی چیز ہے. ہمیں سمجھتے کہ نیت کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ کرے چلے. نیت سیکھنے کی چیز ہے. اسی طرح سے داؤد طائی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے خیر نیت تمام خیر کا جو ہے مجموعہ ہے. حسن نیت تمام خیر کا مجموعہ ہے. بندے کی نیت درست ہے تو اس کا سارا عمل جو ہے درست ہے، اور اگر بندے کی نیت کے اندر کھوٹ آ گیا تو اس کا سارا معاملہ گڑبڑ ہے. اس کا جو ہے سارا عمل بیکار ہے، باطل ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی. کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کی 3 وجہ میں بیان کر دیتا ہوں. اس کی 3 وجہ میں پہلی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب نیت کرتا ہے اللہ اس کے نام اعمال کے اندر ایک نیکی کو لکھ دیتا ہے. بھائی نیت کی تو نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ نہیں لکھ دی جاتی؟ ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اب اگر وہ عمل کرے نہ کرے اس کے اوپر ہے. عمل کرے گا تو مزید اضعاف و مضاعف، اور اگر عمل نہیں کرے گا کوئی بات نہیں، ایک نیکی مل گئی. اس لیے نیت عمل سے افضل. دوسری وجہ یہ کہ علماء نے لکھا کہ دوسری وجہ سن لیجیے کہ نیت کے اندر دوام ہے، عمل کے اندر دوام نہیں. نیت کے اندر دوام ہے، عمل کے اندر دوام نہیں ہے. اس کی مثال آپ سمجھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پیدا کی، اللہ نے جنت بنا لی ہے. آپ کافر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اور مومن کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، بھائی دنیا میں انسان کتنا جیے گا؟ 60 70 80 سال 100 سال. اس نے عمل کتنے سال کیا؟ 100 سال کیا، 60 سال کیا، 70 سال کیا. تو جنت میں کتنا رہنا چاہیے؟ 100 سال رہنا چاہیے. ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کیوں؟ کافر نے 100 سال کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی، اس کا انکار کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کیوں؟ علماء نے لکھا کہ اس لیے ہے کہ اس کی نیت یہ تھی، نیک عمل کرنے والے کی نیت تھی کہ جب تک زندہ رہوں گا اللہ روئے زمین پر مجھے باقی رکھے گا. میں جو ہے نیک عمل کرتے رہوں گا، اللہ کو راضی کرتے رہوں گا، اس کے سامنے جو ہے سر سجود ہوتے رہوں گا، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہوں گا. اللہ نے بدلا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. اور ایک کافر زندگی گزارتا ہے، اس کی نیت کے اندر یہ فطور ہے. وہ نیت یہ کرتا ہے کہ جب تک میں رہوں گا اپنے کفر سے اور جو ہے زنادق کے ساتھ میں رہوں گا اور کفر کے ساتھ میں رہوں گا، اور میں جو ہے یہاں پر جو ہے تیری نافرمانی کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا. تو اللہ کے فیصلے کیسے ہوگی؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. تو نیت میں دوام ہے، عمل میں دوام نہیں گئے. بندہ جو ہے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، حفظ قرآن کرنا شروع کر دیا، نیت میں دوام ہے حافظ قرآن بنوں گا، میں جو ہے مفسرین قرآن بنوں گا، میں داعی بنوں گا، میں محدث بنوں گا، میں خطیب بنوں گا. دل میں نیت ہے، حفظ قرآن شروع کر دیا. نیت کیا ہے؟ میں حافظ قرآن بنوں گا. 5 پارے ہو گئے تھے، انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا. حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کل قیامت کے دن حفاظ کرام کے ساتھ مل کر سو جائے گا. کیوں؟ نیت میں دوام ہے. تو میرے دوستو اعتبار کس کا ہے؟ ہمارے نیت کا اعتبار ہے. اگر نیت صحیح تو ہمارا معاملہ جو ہے صحیح ہے. اگر نیت میں اگر فطور آ گیا تو میرے دوستو سارا کے سارا معاملہ ختم. اب نیت درست ہو گئی. اب اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اب نیت میرے بندے کی درست ہو گئی ہے، اب عمل پہ کھڑا ہو جائے. اب عمل پہ کھڑا ہو جائے. ابھی اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے ہم نے عمل کیے اللہ نے ان کو جنت الفردوس بطور مہمانی کے عطا فرمایا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا
सालिहा। और जो अल्लाह से लिखा की उम्मीद रखता है उसको चाहिए कि वो अमल सालिहा करे। लेकिन मेरे दोस्तों दूसरी तरफ पहलू आप देख लीजिए, नीयत हमारी सही हो गई, अब अमल जो है अगर दुरुस्त होता है तो अल्लाह जो है हमें जन्नत अता फरमाएगा, अपनी बख्शिश का परवान अता फरमाएगा। लेकिन जो लोग दुनिया के अंदर काफिर हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते, वो जो है अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, और जो लोग जो है दुनिया के अंदर अमल नहीं करते, अल्लाह फरमाता है वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम। आप मुजरिमीन को देखेंगे कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाए हुए खड़े हैं। मुजरिमीन क्यों? अमल नहीं है उनके पास, खोटा अमल लेके जा रहे हैं, तो अल्लाह के सामने सर झुका कर खड़े लगेंगे और फिर कहेंगे रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। ए अल्लाह, रब्बना अबसरना देख लिया, व समिअना सुन लिया, फरजिअना नअमल सालिहा, अब तुम्हारा जो है दुनिया के अंदर लौटा दे, अब अच्छा अमल करके आएंगे। अल्लाह अच्छा अमल करके आएंगे, लेकिन अल्लाह फिर मौका नहीं देगा। दुनिया दारुल अमल और आखिरत दारुल जज़ा में। दारुल अमल दुनिया में तो इसमें अमल करके दीजिए, और आखिरत में दारुल जज़ा में, तो ये जो है दारुल जज़ा वो बदले का जो है जगह में, वहां से रिटर्न जो है यहाँ पर अमल के लिए दोबारा दुनिया के अंदर नहीं आना है, यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। तो मेरे दोस्तों, हम जो है अपने अमल को क्या कर ले, दुरुस्त कर ले, इसलिए कि कयामत के दिन को क्या फरमाया गया, यौमुल हसरत, यौमुल हसरा, ये कयामत का दिन हसरत वाला दिन होगा। उस वक्त जो है कोई बंदा कहेगा या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, कोई कहेगा या वैलता लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कहेगा लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला। तो वहां पर जो है ये जो है तड़प तड़प कर कहेगा, एक काश मैंने फला को दोस्त न बनाया होता, काश मैंने फला से दोस्ती नहीं लगाई होती। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, कान खोल के सुन लीजिए, दुनिया के अंदर अगर काफिर से दोस्ती करेगा कल क़यामत के दिन हश्र उसी के साथ में जो है होगा। इसलिए अपने अमल को दुरुस्त कर ले, और जो है मोहब्बत इस्लाम और इस्लाम की तालीमात से कीजिए, नबी की सुन्नत से कीजिए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए बेहतरीन उसवा क्या है? नबी की सुन्नत, नबी की सीरत, ये बेहतरीन हमारे लिए उसवा है, हसना, उसवा हसना है। मेरे दोस्तों, हम अपने बच्चों के लिए आइडियल, याद रखिएगा, हम अधूरी बात करते हैं, अधूरी बात सुनते हैं। जिस तरह से अल्लाह के नबी हमारे तमाम के लिए आइडियल है, हम माँ बाप, हम पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आइडियल है। जैसे हम करेंगे बच्चे करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है। बच्चे मकतब में आकर सोने की दुआ याद कर लेते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। बच्चे मकतब में आते हैं, सोकर उठने की दुआ के याद कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। आपका बच्चा सोने के लिए जाए, बाप जोर से कहे अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, बाप आइडियल है। बच्चा सुनेगा, पढ़ के सोएगा। जब सुबह में जब उठेगा, तो बच्चे के पास जोर से कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। बच्चा सुनेगा और फिर क्या कहेगा, वो दुआ तो पढ़ेगा। तो तुम अपने बच्चों के लिए आइडियल हो। जैसे हम तालीमात बच्चों को देंगे, अपने किरदार से करके दिखाएंगे। बच्चा जो है ये जो है कॉपी पेस्ट करने में बड़ा माहिर होता है, अब याद रखिएगा। बच्चा जो कि नकल उतारने में बड़ा माहिर होता है। अगर हमारे घर में अगर कोई पाँव से थोड़ा लंगड़ा मासूर आदमी है ना, थोड़ा चल के दिखाए, और हमारे इस घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो उसके पीछे यूं चलना शुरू कर देते। ये नक्काल होते हैं, नक्काल। अल्लाह ने जो कि इनके अंदर बड़ी सिफतें रखी हुई होती हैं, इसलिए इनके सामने नकल उतारो। ये अकल के दायरे में तुमको लेकर आएंगे और तुम्हें वो अमल करके दिखाएंगे तो जो तुम चाहते हो, और तुम्हारी जो ख्वाहिश है उस एतबार से तुम्हें जो है अमल करके दिखलाएंगे। तुम्हें अर्ज ही कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आइडियल कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, अल्लाह के नबी की सुन्नत सीरत है। तो मेरे दोस्तों, अपनी नीयत को क्या कर ले, सही कर ले। हमारी बच्चियां जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है, वो ये नीयत ये न रखे मैं जो है खतीब बनूंगी, मैं वाइज़ा बनूंगी, मैं मुफस्सिरा बनूंगी, मैं मुबल्लिगा बनूंगी, नहीं, बल्कि नीयत ये रखे कि मैं इल्म जो हासिल कर रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रिजा के लिए इल्म हासिल कर। एक वाकया सुना, एक हज़रत को वाकया सुनाता चलूं। एक बादशाह था, बादशाह। मैं अपनी माँ बहनों से कहता हूँ थोड़ा जो है खामोशी इख्तियार कर ले, थोड़ा सा सुन ले ताकि हमको ही बोलने में अच्छा लगे।
ایک واقعہ میں سناتے چلوں. اللہ کے نبی سے ایک جو کہ بادشاہ تھا, بادشاہ, وہ بادشاہ نے جو کہ اعلان کر دیا اپنی جو کہ رعایا کے اندر. کیا اعلان کیا؟ بڑا خوش تھا, بھائی جسے جو مانگنا ہے مانگ لے, آج میں اسے عطا کر کے رہوں گا, جو سوال کرے گا اس کو پورا کیا جائے گا. اب بادشاہ کے جتنے درباری تھے ہر ایک نے مانگنا شروع کر دیا. کسی نے کہا ہمیں فلاں جگہ کا گورنر بنا دے, کسی نے بتایا کہ ہمیں فلاں جگہ کا حاکم بنا دے, اور کسی نے کہا ہمیں جو ہے خزانچی بنا دے, کسی نے فلاں, سب نے مانگ لیا. بادشاہ کی چہیتی باندھی, بادشاہ کی چہیتی باندھی تھی جو بیٹھی ہوئی تھی, کچھ نہیں مانگ رہی. ارے بادشاہ نے کہا تو میری سب سے لاڈلی ہے, اب تو خاموش بیٹھی ہے, تو بھی تو کچھ مانگ لے. ہاں تو بادشاہ سے کہہ رہے کہ بادشاہ سلامت, اگر مانگ لوں گی تو دے دوں گے. بولے ہاں دے دوں گا. بولے دیکھ لیجیے, بولے ہاں دے دوں گا. 3 مرتبہ سوال کی کہ مانگ لوں گے تو ہاں, بولے دے دوں گا. بادشاہ سے کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت مجھے آپ چاہیے, مجھے آپ چاہیے. آج جب بادشاہ مل گیا تو ساری سلطنت مل گئی, جب بادشاہ مل گیا ساری جو ہے خدائی مل گئی, جب بادشاہ مل گیا ساری حکمرانی مل گئی, معاملہ جو ہے سیٹل ہو گیا. ہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا مانگے, ہاں تو ہم اللہ کو راضی کر لیں, سب معاملہ جو ہے سیٹ ہو جائے گا. چاہے جو ہے خطیب بن لو, چاہے مکرر بنو, چاہے مفسر بنو, چاہے محدث بنو, آپ نیت کرو اللہ کے رضا کے لیے بننا ہے, بس اللہ راضی ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. ہاں تو میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہمیں موقع دیا ہے. اس موقع کو ہم جو ہے غنیمت سمجھے. ہماری بچیاں جو پیرنٹس پہ پر آئے ہوئے ہیں, یہ معمولی نہ سمجھے. دین کے اندر اللہ نے کامیابی کو رکھا ہے, اسی میں جو ہے کامیابی ہے. اور ہماری مائیں بہنیں جو ہے آپ کے ذمے بچوں کی تربیت سمجھ لیجیے. آپ نے نام سنے ہوگے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نام تو سن لیے گا. ان کا واقعہ بھی پتا. کاکی کاک کہتے ہیں, ہاں ایک جو روٹی کو کہتے روٹی, ہر کاکی روٹی کی طرف نسبت کہتے ہوئے ہاں ان کو کاکی کہا جاتا. تو روٹی والے کیوں؟ ان کے والدہ جو تھی, والدہ ان کی تربیت کس طرح سے کیا کرتی تھی. آج یہ جب چکے باہر میں چلی جاتی تھی, آج یہ کیا کرتی تھی, بچوں کے لیے, بچے کے لیے روٹی بنا کر, کھانا بنا کر الماری میں رکھ دیا کرتی تھی. اور بچے سے کہتی جب آپ مکتب سے آؤ گے تو مصلی بچھا دینا اور 2 رکعت نماز ادا کرنا, اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے مانگنا کہ اللہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے روٹی چاہیے. یہ مانگنا, دعا کرنا اس طرح سے. اور پھر اس کے بعد کہ الماری کو کھولنا, اللہ تجھے روٹی دے دے. سلسلہ چلتا رہا. ایک دن والدہ جو کئی پروگرام کے اندر جو چلی گئی, آنے میں دیر ہو گئی, بچے کا مکتب سے آنے کا وقت میں قریب ہو گیا. اب والدہ کو فکر دامن کی ہوئی, اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, دعا کی کہ اللہ آج تک میں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہوں, آج کے مصلی بچھا 2 رکعت نماز پڑھ, اللہ سے مانگ لے, اللہ تجھے عطا کرے گا. اگر آج میرے بچے کو روٹی نہیں ملے تو اس کی پر جتنی محنت کی ہوئی ساری محنت رائے گا جائے گی. اللہ آج تو میری لاج رکھ لے, میرے بچے کی معصوم جو بھی ہاتھوں کی لاج رکھ لے. یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, یہ بچہ جب گھر جاتا ہے, مصلی بچھاتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا کہ اللہ مجھے بہت بھوک لگی ہے, مجھے روٹی چاہیے. دعا مانگتا ہے اور الماری کھول کے دیکھتا ہے, تو وہاں پر کھانا سجا ہوا رہتا ہے. ماں دوڑتے ہوئے گھر پر آتی ہے, بچے کو جو کہ گلے لگاتی ہے, پوچھتی ہے بیٹا کھانا کھا لیا؟ تو بچہ کہتے ہیں امی میں گھر پر آیا ہوں, میں نے مصلی بچھایا ہے, 2 رکعت میں نے نماز ادا کی, میرے اللہ سے میں نے روٹی مانگی, اللہ نے مجھے روٹی کھلا دی. میرے دوستو تربیت ہے, یہ تربیت, تو تربیت ہمارے ذمے ہے. اب یہ سمجھے آگے جو ہے استاد لوگ تربیت کریں گے, ہم تب کے اساتذہ تربیت کریں گے نہیں. یہاں پر صرف جو ہے گائیڈ لائن یہ لوگ کریں گے, یہاں پر جو ہے صرف جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ جینا کیسا ہے, چلانا آپ کو ہے, راستہ یہ بتائیں گے, اس راستے پر آپ کو چلانا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر, میرے بندے مانگ لینا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا. چلانے والا کون؟ اللہ کی ذات ہے. تو یہاں پر بتانے والے ہم, چلانے والے جو ہے ہمارے والدین کے, والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بچوں کو سیدھے راستے کے اوپر چلائیں, ان کو جو ہے جس طرح سے تعلیمات دینی ہے اس اعتبار سے جو ہے ان کو جو ہے چلائیں. میرے دوستو ماشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے بڑا ہی جو ہے کامیاب ہو گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مزید جو ہے اسے ترقی عطا فرمائے. اور ہمارے عزیزم حضرت مولانا مفتی
अब्दुल मन्नान साहब को जो है अल्लाह तबारक व तआला मजीद जो है कबूल फरमाए, इनकी मेहनतें, इनकी काविशें हैं। हाँ कि आप हजरात के सामने जो बच्चे माशाअल्लाह क्या इस दर्जे पर जो है पहुंचेंगे कि आपके सामने तकारीर और अलग अलग अनावीन के ऊपर जो है इन्होंने अपने जो है इसको जो है माफी ज़मीर को अदा किया है। हाँ मेरे दोस्तों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मजीद इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, और आपसे भी जो है हमें दरखास्त करते हैं कि आप जो है भरपूर इस इदारे का जो है भरपूर जो है ताउन करें, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी आप करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मजीद मजीद जो है अल्लाह तरक्की जो है अता फरमाते रहें। बस इन चंद बातों पर अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। अल्लाह से दुआ करें कि जो कुछ कहा गया सुना गया सुना